الہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہیں چلا، کیوں؟ ہم دیکھے ہوئے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب آئیے، سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ میرا سوال ہے، صراط مستقیم ہے کیا؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں الصراط المستقیم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کی ذات کا دوسرا نام ہی صراط مستقیم ہے، مصطفیٰ کی ذات کا دوسرا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ محبوب، تیرا قدم جس طرف اٹھ جاتا ہے، تیرا قدم اگر جنگل کی طرف ہو جائے، وہ جنگل پھر جنگل نہیں رہتا، وہ صراط مستقیم بن جاتا ہے۔ امام اہل سنت تو یوں رہنمائی فرماتے ہیں، محبوب تیری ذات کا کیا کہنا، تیری ذات تو اعلیٰ عرفہ ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ محبوب تیری ذات کا کیا کہنا، تیری ذات تو اعلیٰ عرفہ ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، ارے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب آئیے، مصطفیٰ کریم کون ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، میں بیان کروں۔ ہم عرب کی طرف چلتے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حسان مصطفیٰ کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لکھتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضرت حسان سے ہم نے لیا۔ اب پھر ہم چلنے لگے عرب سے مصر کی طرف۔ مصر کے بڑے شاعر حضرت امام بوصیری کی بارگاہ میں حاضری لگائی اور ان سے پوچھا کہ آپ کچھ کہیے۔ امام بوصیری لکھتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ وَيَعْرِفُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ چاند رات کو ایک لڑکا آیا اور حضرت حافظ اکبر صاحب کے پاس آ کر کہا کہ رأیت القمر علی السقف، میں نے چھت پر چاند کو دیکھا۔ دوسرا لڑکا آیا، وہ کہا کہ ہم نے پہاڑ پر چاند کو دیکھا۔ تو بتائیے وہ چاند کیا چھت کے اوپر تھا؟ کیا وہ چاند پہاڑ کے اوپر تھا؟ نہیں، چاہے وہ پہاڑ ہو یا چھت، وہ دیکھنے والے کی حد تھی، چاند وہاں موجود نہ تھا۔ تو فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، مصطفیٰ کی تعریف میں دنیا والے جو کہتے ہیں اپنے علم کی حد کو بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی حد کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اب آئیے پھر چلتے ہیں حضرت شیخ سعدی کی بارگاہ میں اور پوچھتے ہیں شیخ آپ کچھ کہیے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ تینوں مشائخ کے اقوال کو ذہنوں میں رکھیں اور پھر سفر کریں اتر بھارت کی طرف۔ ہم گئے کہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی شخص باہر آیا، ہم نے پوچھا مصطفیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے کہیے۔ صاحب بولنے لگے وہ تو ہم جیسے بشر تھے، ہم نے ان کو چھوڑا، دوسرے در پر گیا، وہاں پر بھی دستک لگائی، دوسرا شیخ صاحب باہر آئے، میں نے پوچھا آپ کچھ کہیے، وہ بولے مصطفیٰ کریم سے خطا بھی ہوئی مگر اللہ نے سب کو مٹا دیا۔ تو ہم نے ان دونوں کو چھوڑا، ناراضی کے عالم میں واپسی کی تیاری کر لی تھی۔ پھر اچانک کوئی آیا اور ہاتھ کو پکڑ کر کہا چلو اسی اتر بھارت میں ایک شہر ہے، شہر کا نام ہے شہر بریلی، وہاں ایک عاشق رسول بستے ہیں، چلیے نا ان کے پاس اور مسئلے ان سے حل کراتے ہیں۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دی، میں نے کہا حضور عرب والے شاعر کا یہ کہنا ہے، مصر والے شاعر کا یہ کہنا ہے، شیخ سعدی نے یہ کہا ہے، مگر وہ دونوں حضرات یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ کا کیا کہنا ہے؟ امام اہل سنت بول پڑے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے متناہی ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اگر حافظ اکبر صاحب امام ہیں، اگر وہ کہتے کہ مجھے سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، مجھے التحیات یاد نہیں ہے، پھر مقتدیوں کا حال کیا ہوگا؟ جب امام یہ کہتے تو اعلیٰ حضرت سیدی یہ فرماتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں نے
حیران ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ امام اہل سنت ہماری فرمائش پر پھر امام قلم نکالے لکھ دیے، مدرسہ سن لو، آخری بات میں کر دیتا ہوں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو۔ اب آئیے مصطفیٰ کریم کی ایک شان اور بیان کر دوں اور پھر ایک الگ موضوع کی طرف چلوں۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، واپس گئے، محبوب آرام فرما رہے ہیں، خدا کی طرف سے حکم ہوا پھر جاؤ بلا کر لاؤ، مگر دروازے پر آواز مت دینا، مصطفیٰ کریم کے بدن اقدس پر ہاتھ لگا کر ایسے ہلانا بھی نہیں اور دور سے آواز بھی نہیں دینا۔ پروردگار بلانے کے جتنے دروازے تھے اگر سب کو بند کر دیا تو پھر محبوب کو جگاؤں کیسے؟ وہ تو آرام فرما رہے ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، یا جبریلو قبل قدمہ، اپنے نورانی لبوں سے مصطفیٰ کے تلوے میں بوسہ دے دینا۔ پیر کے تلوے کو، پیر کے نچلے حصے کو کہا جاتا ہے تلوہ، پورے جسم کی روشنی کو کہا جاتا ہے جلوہ۔ مصطفیٰ کا تلوہ وہ ہے جہاں جبریل بوسہ دیتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کے تلوے کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ امام اہل سنت لکھ ڈالے، محبوب جو تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ دے۔ اب آئیے اسی آیت پر چلیے، صراط مستقیم ہے کیا؟ تو کہا جاتا ہے اور تفاسیر میں یہ بات آئی ہے کہ الصراط المستقیم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کی ذات کا دوسرا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ اب پھر اسی عبارت میں یہ بات بھی ہے وَصَاحِبَاهُ مِن بَعْدِهِ، مصطفیٰ کے بعد ابو بکر اور عمر کا دوسرا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ ہاں یہ مجھے دکھانا تھا۔ لوگوں اس زمانے میں محبت اہل بیت کی آڑ میں شیعیت اور رافضیت پھر واپس آ رہی ہے۔ ہمارے بچے کانوں میں ایئر فون لگا لگا کے بہت سن رہے ہیں، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر نہیں، یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے۔ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ دمادم مست قلندر صدیق کا پہلا نمبر، علی کا چوتھا نمبر۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر اگر کوئی بندہ قائم ہوتا ہے ہم اسے اہل سنت مانتے ہیں، اگر ان چیز سے انحراف کرتا ہے وہ دور ہٹتا ہے، ہم ان کو سنی تسلیم نہیں کرتے۔ اب آئیے لفظ صدیق پر زیادہ کلام ہے کہ صدیق تو حضرت علی ہیں، صدیق تو حضرت علی ہیں، ابو بکر پہ صدیق کیسے؟ بخاری شریف کو اگر پڑھ لیا ہوتا، بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان علی احد، احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، احد کانپنے لگا، فضرب برجلہ، رسول نے اپنے قدم اقدس سے ٹھوکر مارا، اللہ بھائی اقدس سے ارشاد فرمائے اثبت احد، احد ٹھہر جا، فعلیک نبی، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، وصدیق، ابو بکر کی ذات کھڑی ہے۔ ہم ابو بکر کو صدیق اسی لیے کہتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات نے ہمیں ابو بکر کو صدیق کہلوانا سکھایا ہے۔ اب آئیے ایک شخص جو ہے امام محمد باقر کے پاس حاضر ہوا، امام محمد باقر کے پاس، علی کے بیٹے کے پاس، اور ان سے پوچھا عن حلیت السیوف، تلوار کے دستے پر سونا چڑھانا کیسا ہے یہ مسئلہ؟ تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں یہ جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فقد حل بها ابو بکر الصدیق سیفہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے پر سونا چڑھایا تھا۔ سائل بولے حضرت آپ نے ابو بکر کو صدیق کہہ دیا؟ علی کے بیٹے روایت میں بات آتی ہے قاما واستقبل القبلہ، حضرت امام محمد باقر کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف رخ کیا اور جبے کو پکڑ لیا اور کہا نعم انہ صدیق، نعم انہ صدیق، نعم انہ صدیق، ہاں ہاں علی کا بیٹا گواہی دیتا ہے ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔
ہم سنی لوگ ابو بکر صدیق کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ علی کے بیٹے امام باقر نے ہمیں یہ درس دیا ہے اور یہ سبق دیا ہے کہ ہاں ابو بکر صدیق ہیں، صدیق ہیں، صدیق ہیں۔ لوگوں بڑے افسوس کی بات ہے، اجمیر شریف مرکز ہے ہمارا، وہاں حاضری ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، وہاں جو نہیں جاتے ہم ان کو نمک حرام کہتے ہیں کہ خواجہ کی بارگاہ ہمیں حاضری دینا، اگر کوئی ناجائز شرک کہتا ہے ہم ان کو نمک حلال نہیں بتاتے۔ مگر سنیے وہاں کے جو خدام حضرات ہیں یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ وخلیفۃہ بلا فصل۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، مگر اس کو ہم کلمہ طیبہ کا جز نہیں مانتے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں کا نام وہاں نہیں ہے، رسول کے بعد صرف اور صرف علی ہی علی ہے۔ نہیں، یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے، یہ سنیوں کا نعرہ نہیں ہے۔ لوگوں ذرا غور کریے اور اہل سنت و جماعت کے مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب سنیے، ہم کون ہیں؟ اہل سنت۔ قرآن کریم کے اندر ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، the day when I shall call every people with their leaders۔ قیامت کے دن ہم لوگوں کو بلائیں گے اپنے اماموں کے ساتھ۔ اسی آیات کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان کے اندر مذاہب اربعہ کا ذکر فرما دیا اور ائمہ اربعہ کا بھی ذکر فرما دیا۔ دنیا میں جتنے ائمہ ہیں، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، یہ سب کے سب حق ہیں، سب کے سب حق ہیں، سب ہمارے امام ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو حنیفہ کی شان کو اس بلندی پر رکھا جہاں دنیا میں کسی اور امام نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، قال ابو حنیفہ رأیت انس بن مالک قائما یصلی فی الکوفہ، میں ابو حنیفہ مصطفیٰ کے صحابی انس بن مالک کو کوفہ کی سرزمین پر نماز پڑھتے ہوئے زیارت کیا ہے۔ نقطۃ الفکر میں ہے مصطفیٰ کریم کو ایمان کی آنکھوں سے کوئی دیکھتا ہے تو بندہ صحابی ہوتا ہے، اور صحابی کو کوئی دیکھتا ہے تو بندہ تابعی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے لا تمس النار مسلما رآنی اور آمن رآنی، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھ کر مرتبہ تابعیت پر فائز ہو گیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ مصطفیٰ کی حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کم از کم 3 اصحاب کرام کی زیارت انہوں نے کی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اصح قول میں 7 اصحاب رسول کی زیارت انہوں نے کی ہے۔ یہ شرف صرف اور صرف تمہارے امام، ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے بخشا، اور یہ شان ان کو حاصل ہے۔ دیکھیے ہم لوگ ہیں اہل سنت، ہم لوگ ہیں اہل سنت۔ ہمارے کچھ بھائی نکل گئے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث، اور اس دور کے سب سے بڑے پیر صاحب کا نام ہے مولانا موبائل، ٹھیک ہے، اور ان کے 3 خلیفہ بھی ہیں، مولانا یوٹیوب، مفتی فیس بک اور علامہ گوگل۔ بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے حضرت گوگل میں سرچ کرتے ہیں، I want to know about this subject، جس کے بارے میں معلومات چاہیے وہاں پر جو آرٹیکل آ جاتے ہیں اس کو اٹھا کے سیدھا چیٹ جی پی ٹی میں چلا جاتا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کر دیجیے ہندی میں یا پھر بنگالی میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہم لوگ ہیں اہل سنت، وہ کہتے ہیں اہل حدیث، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں صرف اور صرف ایک ہی فرقہ جائے گا، اور اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا۔ میں کہتا ہوں لوگوں، اہل حدیث نام کی کوئی فیکٹری دنیا میں ہے ہی نہیں، تو مال نکلے گا کیسے؟ فیکٹری ہوگی تو پھر مال نکلے، فیکٹری ہے ہی نہیں تو پھر پروڈکشن کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کوئی فیکٹری ہے؟
میں کہتا ہوں ہمارے پاس فیکٹری بھی ہے, گوڈاؤن بھی ہے, ریٹیل بھی ہے, ہول سیل بھی ہے, جو مانگو گے وہ ہم ثابت کر دیں. بالکل کیسے؟ میں کہتا ہوں اٹھائیے صحاح ستہ کی ترمذی کو پڑھیے. ترمذی حدیث کے اندر ہے من اہل العلم من اہل السنت والجماعہ. اہل السنت والجماعہ کا یہ لفظ صحاح ستہ کے اندر موجود ہے. اب آئیے, جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے, جب کوئی سامان لانچ ہوتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرانے کے لیے کسی اچھے آدمی کے ہاتھ تھما دیا جاتا ہے, آپ دکھا دیجیے, ہائی لائٹ ہو جائے, پروموشن ہو جائے. تو اہل سنت مصطفیٰ کے دور سے ہے, مگر اس کا پروموشن کہاں ہوا اور کس نے کیا, یہ سوال ہے. میں کہتا ہوں امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اس کا پروموشن کر دیا. پھر لوگ پوچھیں گے مولوی احمد رضا کیا یہ کسی کتاب میں ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں اٹھائیے, اب تاریخ فی الکامل اٹھائیے, مکمل عربی میں کتاب ہے. امام حسین فرماتے ہیں اولم یبلغکم قول المستفید, اے لوگوں کیا تمہارے کانوں تک مصطفیٰ کریم کی وہ باتیں نہیں پہنچی؟ قال علی ولی اخی حسن, میرے رسول نے میرے بڑے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنت والجماعہ. اے حسن اور حسین, تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کے تارے ہو. امام حسین نے کربلا کے میدان پر ڈکلیئر کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اب آئیے ذرا اہل حدیث کے گھر میں چلتے ہیں. ان کے سب سے بڑے مولوی نام ہے مولانا ابن تیمیہ. ان کی بات یہ لوگ مانتے ہیں بہت زیادہ, بغیر حجت کے مان لیتے ہیں. مولانا ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموعۃ الفتاوی جلد نمبر 2 پیج نمبر 92 کے اندر لکھتے ہیں فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ هِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. جنت میں جانے والا ایک ہی فرقہ ہے اور اسی کا نام ہے اہل السنت والجماعہ. الحمدللہ ہم اس مذہب کے لوگ ہیں, ہم اسی مسلک کے لوگ ہیں جو اپنے غیر بھی گواہی دینے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جنت میں جائے گا ایک ہی فرقہ اور اسی کا نام اہل السنت والجماعہ. اب اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھتے ہیں حضور آپ فرما دیجئے. امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. بس اے مصطفیٰ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سید لکھتے ہیں بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لوگوں اہل سنت کے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے. یہی ہے وہ سچا مذہب جو آپ کو جنت تک پہنچائے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ دنیا میں ہے ہی نہیں. اب آئیے, ابھی شب بارات آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو یہ باتیں حدیث میں نہیں ملتی کہ شب بارات کا ثبوت کہاں ہے. پھر ہم جو لائلۃ القدر مناتے ہیں, ہے نا, لائلۃ القدر ہم کب مناتے ہیں زیادہ؟ 27ویں شب کو. یہ کہتے ہیں حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں. ہم جو ہے قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے. آئیے ان چیزوں کا ثبوت میں حدیث سے بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیے ایک بار درود شریف اللہ وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے بات یہ ہے, اگر کوئی ہومیوپیتھی کتاب ہاتھ میں اٹھائے اور اس کے اندر پیراسیٹامول کا نام کھوجے تو اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. اور اگر کوئی ایلوپیتھی کی کتاب ہاتھ میں اٹھا لے اور اس میں جا کے ہومیوپیتھی کی ارنی کا ڈھونڈے ملے گا اس کو؟ نہیں. تو قرآن اور حدیث جو یہ عربی کتابیں ہیں اور شب بارات یہ عربی ہے ہی نہیں, مگر جا کے اس میں یہ لوگ تلاشتے ہیں. تو ان کو یہ چیزیں کیسے ملے گی؟ اب آئیے صحاح ستہ سنن الترمذی کے اندر, سنن ابن ماجہ کے اندر اور تحفۃ الاحوذی کے اندر باب ہے, باب صرف حدیث نہیں, باب ہے. کیا؟ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان, جس کو ہم اپنی زبان میں شب بارات کہتے ہیں, اہل عرب اس کو لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں. کیا حضرت آپ کو عرب میں رہا ہے لیلۃ النصف من شعبان نہیں کہتے؟ ہاں الحمدللہ میں بھی رہا 4-5 سال عرب کے ساتھ اور عرب میں رہا. تو لیلۃ النصف من شعبان جس کو ہم شب بارات کہتے ہیں اس کو وہاں کے لوگ لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں. دیکھیں
ہم تو بنگلہ بولنے والے بنگالی لوگ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں کتنے فتنے ہیں. ہمارے بنگلہ زبان میں یہ باتیں مشہور ہیں. اہل حدیث کے کچھ مولوی میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کی پہچان ہو جائے گی اردو بیت میں اسی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شب بارات کا ایک روزہ جہنم لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سورہ الدخان کے اندر ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہے نا، اسی کی تفسیر میں ہے لیلۃ مبارکۃ کیا ہے تو لکھتے ہیں ہیا لیلۃ النصف من شعبان. قرآن کریم کے اندر جو لیلۃ مبارکۃ کا ذکر ہے اس سے مراد ہے شب بارات. لیلۃ النصف من شعبان جو شب بارات ہے، ان کے 4 نام ہیں، ان کے 4 اسماء. لیلۃ النصف من شعبان لہا 4 اسماء، ان کے 4 نام ہیں. کیا کیا ہے؟ اللیلہ المبارکہ، اس کے بعد اس کا نام ہے لیلۃ البراءۃ، اس کے بعد اس کا نام ہے لیلۃ الصدق، اس کے بعد ہے لیلۃ الرحمہ. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی زبان میں اس کو شب بارات کہتے ہیں. آئیے پھر آگے چلتے ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی روزہ، آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں شب بارات میں، یہ کیا کہتے ہیں کہ شب بارات کا روزہ جہنم لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا. استغفر اللہ. یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 کے اندر ہے، عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب تمہارے درمیان شب بارات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، شب بارات کے دن میں روزہ رکھا کرو اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کیا. صحیح ستہ کی روایت میں ہے. اگر یہ بات ابن ماجہ کے اندر دکھا نہ سکا تو یہ میرا آخری دورہ ہوگا آپ کے یہاں پر. نہیں معلوم مجھے اہل حدیث لوگ کیوں بھاگتے ہیں عبادتوں سے، کیوں بھاگتے ہیں یہ لوگ. آئیے پھر آگے چلتے ہیں. 27ویں شب ہم کیا کہتے ہیں اسے بتائیے؟ ہاں، لیلۃ القدر مناتے ہیں ہم 27ویں رمضان کو، ہے نا. دیکھیے بخاری کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخری عشرے میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، آخری عشرے میں رکھا ہے. اس بات پر میرا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. آپ ہر روز لیلۃ القدر منائیں اور ہمارے لیے دعائیں کریں، ہم آمین کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر ہم پابند ہیں اپنے عمل پر اعتراض کے رد میں دلیل پیش کرنے میں. ٹھیک ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو مخفی رکھا، ہڈن رکھا لیلۃ القدر کو، مگر اشارے میں بیان بھی کر دیا. وہ کیسے؟ آیات میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس صورت کے اندر لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر یہ 3 مرتبہ ہے، اور ہر بار اس میں 9 حروف ہیں. لام، یا، لام، گول تا، الف، لام، قاف، دال، را. 5 9 3 9 کتنا ہوا؟ 27. اللہ نے اس چیز کو ہڈن بھی رکھا اور اہل فہم کے لیے اشارے میں بیان بھی کر دیا. اگر یہ مان جائے تو اچھی بات، نہ مانے تو آئیے پھر سے حاصل تسمہ ثابت کرتا ہوں. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، ابن حبان کے اندر بھی ہے، طبرانی کے اندر بھی ہے، بیہقی کے اندر بھی ہے، الجامع الصغیر کے اندر بھی ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی ہے. حدیث میں یہ بات آتی ہے لیلۃ القدر لیلۃ 27 70 کا معنی 7 ہوتا ہے، 20 کا معنی 20 ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر وہ 27ویں رمضان ہے. الحمدللہ جوانوں، اپنے عمل پر، اپنے عقیدے پر، اپنے عبادتوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو. جو عمل، جو کام تم کر رہے ہو، ہر چیز کے پیچھے قرآن و حدیث سے دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے ایک چیز بتاؤں آپ کو. ہم جو دعا کرتے ہیں اور دعا کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. اس پر بھی لوگوں کا اعتراض ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے لکھ دیا. میں کہتا ہوں نہیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کی طرف تشریف لائے اور 309 سال تک آسمان کی طرف سر کو بلند نہیں کیا. حضرت آدم دعائیں کرتے رہے. اخیر میں یہ آیت آتی ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اسی آیت کو سامنے رکھ کر حدیث میں بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہاتھوں کو بلند کیا اور بارگاہ الہی میں یوں دعائیں مانگنے لگے
اللہم انی اسألک بحق محمد، مولا اب تک میں اپنے ایکسپیرینس سے تیری بارگاہ میں دعائیں مانگتا رہا، آج میں مانگتا ہوں مصطفیٰ کے وسیلے سے. ٹھیک ہے. اب علماء جانتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد، اسی عربی جملے کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو بن جائے گا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے بعد. اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے عقیدہ نہیں دیا بلکہ باپ آدم کی عربی دعا کو اردو میں ترجمہ کر کے ہم تک پہنچا دیا. اب بتاؤں، باپ کے بیٹے ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں، لائق بیٹے اور کچھ نالائق بیٹے. میرے والد صاحب کا نام حضرت مفتی غلام صمدانی رضوی رحمہ اللہ نے قدم. اگر میں اس فیلڈ میں نہ آتا، شرابی جواری ہوتا معاذ اللہ، تو کیا آپ لوگ جلسے میں مجھے بلاتے؟ بلانا دور کی بات، آپ اکبر صاحب کہتے، ہمارے حضرت کہتے کہ دیکھو لائق باپ کا نالائق بیٹا گھوم رہا ہے. آپ اتنے بڑے عالم گزرے اور بیٹا دیکھو کیا کیا کر رہا ہے. معلوم کیا ہوا کہ باپ کی سنت پر جو چلتا ہے وہ باپ کی لائق اولاد ہوتی ہے، اور جو باپ کی سنت کو بدعت کا فتویٰ دے کر چھوڑتا ہے وہ باپ کی نالائق اولاد ہوتی ہے. تو حضرت آدم کون ہے؟ حضرت آدم کو عربی میں کہا جاتا ہے ابو البشر، انگلش میں کہا جاتا ہے فادر آف ایوری سنگل سورس آف مینکائنڈ. جس کا نام انسان ہے اس کا باپ آدم ہے. تو حضرت آدم نے دعا کے اندر اسٹارٹ آف دی ورلڈ میں فرمایا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد. اب دعا کے اندر وسیلہ مصطفیٰ دینا آدم کی سنت ہے. جو مصطفیٰ کے وسیلے کو مانتا ہے وہ آدم کی لائق اولاد ہے، اور جو وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے وہ آدم کی نالائق اولاد ہے. خبردار لوگو، آدم کے بیٹے اگر ہو تو اپنے باپ کی سنت پر عمل کرو. اب آئیے ایک حدیث پیش کروں آپ کے سامنے. ہم جب مٹی ڈالتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف بسم اللہ پڑھو اور قبروں پر مٹی ڈال دو. منہا خلقناکم کا ثبوت کہیں نہیں. اب آئیے میں حدیث دیتا ہوں. امام نووی الخلاصہ کے اندر لکھتے ہیں، مسند احمد بن حنبل 22187 نمبر، حضرت عسقلانی اتحاف المحرہ کے اندر، پھر جو ہے اس حدیث کو التلخیص الحبیر کے اندر، بیہقی سنن کبریٰ کے اندر، اور ناصر الدین البانی احکام الجنائز کے اندر، حضرت صنعانی سبل السلام کے اندر لکھتے ہیں، امام حاکم المستدرک کے اندر لکھتے ہیں، شوکانی نیل الاوتار کے اندر لکھتے ہیں، حضرت ملقن البدر المنیر کے اندر لکھتے ہیں، علامہ ضیاء مقدسی الاحادیث کے اندر لکھتے ہیں، ابو نعیم معرفت الصحابہ کے اندر لکھتے ہیں، عن ابی امامۃ الباہلی قال لما وضعت ام کلثوم بنت رسول اللہ فی القبر، رسول کی شہزادی حضرت ام کلثوم کو جب قبر کے اندر رکھا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خود پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. بتائیں مٹی جو ہے ایک بار میں ڈالتے ہیں کہ 3 بار میں؟ ہاں تو اس کا بھی کل بھی چائے کی دکان میں باتیں ہوگی کہ مولوی احمد رضا مرشد آباد سے آیا تھا، 1 بار والی حدیث بول کے چلا گیا، یہ تمہاری 3 بار والی حدیث کہاں ہے؟ اب آئیے، الحمدللہ وہ کتاب میری گاڑی کے اندر ہے، اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. ہاں، اہل حدیث مولوی کے سامنے تفسیر ابن کثیر رکھ دی جائے گرمی کے سیزن میں بخار چڑھ جائے گا، اتنی بھاری اور مضبوط کتاب ہے. جلد نمبر 5 کے اندر ہے حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ، رسول جنازہ میں تشریف لے گئے، صلی علیہ، اس پر جنازہ پڑھایا، نماز پڑھی، پھر جب قبر میں رکھا گیا فَأَخَذَ قَبْضَةً مِّنَ التُّرَابِ، رسول نے ایک مٹی اٹھایا، وقال پڑھا منہا خلقناکم ثم القاها فی القبر، رسول نے اتنا حصہ پڑھنے کے بعد مٹی کو قبر کے اوپر رکھ دیا. ثم اخذ قبضة اخرى، رسول نے دوسری مرتبہ پھر مٹی اٹھایا، دوسرے حصے کو پڑھا، قبر کے اوپر رکھ دیا. ثم اخذ قبضة اخرى، رسول نے تیسری مرتبہ مٹی کو اٹھایا، قبر کے اندر رکھا. الحمدللہ 3 مرتبہ مٹی ڈالنے کی حدیث تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے. اور ہم تو حنفی ہیں، فتوی عالمگیری، نبراس، الجوہرۃ النیارہ، یہ مولوی کورس کی کتابیں نہیں ہیں، یہ مفتیوں کو پڑھانے والی کتابیں ہیں. یہ لوگ تو یہی پاس ہوتے ہیں، اکثر لوگ تو یہ BA کلاس کی کتابوں کی خبر کیا ہوگی ان کے پاس. ان کتابوں میں ہے المرہ الاولی، المرہ الثانیہ، المرہ الثالثہ بالآخرہ، پہلے مرتبہ یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر یہ پڑھو، پھر مٹی ڈالو. یہ ساری چیزیں حنفیوں کی کتاب کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، خبردار لوگوں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہیے. ایک بار کو آپ درود شریف اللہم صلی علی
سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اوجد الآلام من العدم وجعل الضیاء والظلم وخلق اللوح والقلم، والصلاة على من صلى عليه آدم أبو البشر وسلم عليه الحجر والشجر، وبإشارته طلعت الشمس وانشق القمر. أشهد أن لا إله إلا الله المعبود، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحبوب. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اہل سنت و جماعت کی تمام محافل کے دستور کے مطابق وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ لاثانی میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ہم سب کو دعا کرنے کی ترکیب بیان فرمایا. اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ الہی ہمیں سیدھا راستہ چلا. کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مگر تمہارے امام، ہمارے امام، اماموں کے امام سیدی اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ چلا. دکھا اور چلا میں فرق کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد کب رکھی گئی؟ اسلام کی بنیاد مصطفیٰ کریم کے زمانے میں نہیں رکھی گئی، بلکہ مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اسلام کو پورا فرما دیا. اسلام کی بنیاد آدم کے زمانے میں رکھی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کریم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. محبوب، آدم کے زمانے میں جس اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی، تیری ذات کے ذریعے ہم نے اس اسلام کو مکمل کر دیا. اسلام کی عمر کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو شاید اس کا کیلکولیٹر اس کا ساتھ نہ دے، مگر اسلام مکمل ہونے والی آیات جب نازل ہوئی تب سے لے کر اب تک کا جو دور چل رہا ہے اس کا پتہ ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں. تو 1500 سال کا یہ لمبا عرصہ گزرا، یہ لمبی مدت گزری. اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یا تو وہ شخص اندھا ہوگا یا پھر ان پڑھ ہوگا. امام اہل سنت فرماتے ہیں ہم نے دیکھ لیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. محبوب، اسلام کے علاوہ کوئی سیدھا اور صحیح راستہ ہے ہی نہیں، تو ہم اب دیکھنے کی دعا نہیں کرتے.